ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حضرات گرامی، آج ہم سے باس پیش کرنے کے لیے، اظہار شکر گزاری کے لیے، تشکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ایک مرد قلندر کی بارگاہ کے اندر، جنہوں نے اس زمانے کے اندر اٹھنے والے ہر فتنے، ہر فساد، ہر بدعت، ان تمام بدعات و خرافات جنہوں نے اسلام کا اور اہل سنت کا چہرہ آلودہ کر دیا تھا، حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بلا خوف لومۃ لائم، بغیر کسی تردد کے بحمد اللہ تبارک و تعالی کسی میدان میں کھڑے ہوئے، کسی ملک میں کھڑے ہوئے، کسی ادارے کے پاس کھڑے ہوئے، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، ادارے ہوں، بین الاقوامی ادارے ہوں، لیکن بحمد اللہ تبارک و تعالی آپ نے اسلام کی اور آل سنت کی ایک بہترین نمائندگی اور ترجمانی فرمائی۔ بہت سارے ہمارے احباب وہ ہمیشہ مفتی صاحب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مشورہ دیتے رہتے ہیں ہمیں کہ علامہ صاحب مفتی صاحب کو کچھ بتایا کریں، آپ ساتھ رہتے ہیں کہ تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں، کسی جگہ مصلحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کسی جگہ جو ہے وہ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ہم سب مصلحتوں کے شکار ہیں، ہم سب رات دن انہی مصلحتوں کے اندر اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ طوفان بدتمیزی ہمارے سروں پر چڑھایا ہے۔ مزارات پر خرافات کو دیکھیں، ناتخوانی کے نام پر خرافات کو دیکھیں، یہ فراڈی پیروں کو دیکھیں، ہر طرف دیکھیں۔ آج آل سنت کا کوئی اصل چہرہ اور اصل تصویر بتانے والا نہیں ہے، دھندلا ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اصلاح عقائد و اعمال کے اعتبار سے وہ تحریک شروع کی۔ میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو کہ ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کی تقریر اس ملک کے اندر اور ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے ساتھ ڈالروں کی جھنکار کے اندر ہوتے ہیں، جب پاؤنڈ گر رہے ہوتے ہیں، تو مزاج ہی بدل جاتا ہے، طبیعت ہی بدل جاتی ہے، احکامات بھی بدل جاتے ہیں، اور پھر دارالکفر کی تقریریں یاد آ جاتی ہیں۔ لیکن خدا گواہ ہے، واللہ العظیم خدا کو شاہد رکھ کے کہتا ہوں کہ امریکہ سے لے کر برطانیہ سے لے کر پوری دنیا کے اندر حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جہاں تشریف لے گئے، جہاں حق کی بات کہنی ہو آپ کبھی بھی خاموش نہیں۔ ہمیشہ آپ نے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہمیشہ آگے بڑھ کر آپ نے حق کا ساتھ دیا، حق کا پرچم بلند و بالا کیا۔ یہ نہیں کہا، ہم کہتے ہیں ہمارے سیٹ ناراض ہو جائیں گے، ہماری کمیٹیاں ناراض ہو جائیں گے، ہمارے حاجی ناراض ہو جائیں گے، ہماری جو ویورشپ ہے، ہماری جو لائکنگ ہے، ڈس لائکنگ ہے، یہ کمزور ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، اسی چیز نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہاں، حکمت ضروری ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ قرآن کا اصول ہے۔ حکمت الگ چیز ہے لیکن مصلحت الگ چیز ہے۔ ہم سب مصلحتوں کے شکار ہو گئے۔ ایک مقام پر ہم گئے، بہت بڑا آستانہ تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا ہوا تھا، سٹیج پر ہم بیٹھے ہوئے اور یہاں ایک بہت بڑا کیک رکھا ہوا، اس کیک نے کٹنا ہے ابھی، اور کٹنا کس نام پر ہے؟ میلاد کے نام پر، برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، اس کیک نے کٹنا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے 50,000 آدمی، 1,00,000 آدمی مجمع ہے، پیروں کا سٹیج ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، ان کے اپنے ایک مرید ہوتے ہیں۔ کون بندہ ہے یار، چھوڑو اپنی دین کی بات بیان کرو، سیدھا سیدھا عشق رسول بیان کرو اور پتلی گلی پکڑو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ ساری ذمہ داریاں، ساری ٹھیکیداریاں ہماری ہیں، ساری دنیا سے دشمنی دینی ہماری ہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے ساتھ، اچانک حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی گفتگو شروع ہوئی، کیک سامنے رکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے بہت پیار محبت سے ایک تمہید باندھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا کا ذکر کیا، جو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا کر حتیم کو اندر شامل کروں، لیکن پھر فرمایا کہ تمہاری
تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، کہیں وہ خراب نہ ہو جائے، فتنے کے اندر نہ پڑ جائے۔ مفتی صاحب نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے کہ نئی نئی چیزیں دین کے اندر شامل نہ کرو، دین کو اپنے اصل حالت پر رہنے دو، نئے نئے یہ خرافات، یہ بدعات، یہ چیزیں دین کے اندر ایڈ نہ کرو، دین کو اپنی اصلیت پر اور اپنی حقیقت پر رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی بہرحال بڑے فن کا اظہار کیا اور اسی وقت کہا کہ آج بھی یہ کیک نہیں کٹے گا اور کبھی بھی نہیں کٹے گا۔ لیکن حضرات گرامی، اس کے لیے میدان کے اندر اترنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑی منفعتیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں تقریر کرنے کے لیے میری مسجد کے اندر بھی لوگ یہ کہیں، میرے جلسے کے اندر بھی لوگ یہ کہیں کہ ساڑھے حضرت صاحب بڑے چنگے آدمی نے، اللہ اکبر، ساڑھے پیر صاحب ایسے نہیں، کسی نو کچھ نہیں کہندے نے، اننے چنگے پیر صاحب نے، کوئی کافر ہوئے، فاسق ہوئے، جو مرضی ہوئے، جو مرضی کرتا رہے، ہمارے حضرت صاحب اتنے اچھے آدمی ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ طریقہ نہ اسلام کا رہا ہے، نہ حضور کی آل پاک کا رہا ہے، نہ حضور کے اصحاب کا رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری یہی کردار ادا کیا تھا کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، جو شریعت کے خلاف ورزی ہے اس کو شریعت کے خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر ٹوکا جائے گا، روکا جائے گا۔ کئی مقام پر ایسا ہوا، کسی داد خان نے کو غلط شعر پڑھا، غلط تلفظ کیا، غلط معنی کا شعر پڑھا، میں اور آپ سٹیج پر ہوں گے، کہیں گے یار کون منہ لگائے گا ان کے ساتھ، جلسے والوں سے دشمنی لو، نعت خوانوں سے دشمنی لو، آرگنائزر سے دشمنی لو، سارا جہان دشمن بنا کر اور چھٹو جناب، مٹی پاؤ، آگے چلو، مٹی پاؤ، اپنے دل میں برا جان لو، دل میں سمجھ لو کہ بڑا غلط ہو رہا ہے، بعد میں سمجھا دوں گا، کر لوں گا۔ یار مولانا صاحب دیکھو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دو، ابھی چھٹو جناب، مٹی پاؤ۔ حضور مفتی اعظم پاکستان نے وہیں پر روک دیا۔ کوئی شعر خلاف شرع پڑھا جا رہا ہو، کسی کے اندر عقیدے کی خرابی ہو، تلفظ کی خرابی ہو، قرآن و حدیث سے اس کا تصادم ہو، متصادم شعر ہو، آپ نے آگے بڑھ کر تبلیغ کا یہ حق ادا کیا کہ حق بات کو آپ نے بیان کیا اور قرآن کی اور اسلام کی بالادستی کے لیے کردار ادا کیا، اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کیا۔ حضرات گرامی، آج ڈاکٹر عامر بیگ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ مفتی صاحب صرف قائد نہیں ہیں بلکہ قائد گر ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھا ہے اس کو جرت دی ہے، اس کو بہادری دی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو ہے جنازوں پر ہم یہ تقریریں سنتے ہیں کہ وہ حضرت صاحب فلانے چلے گئے، وہ سارا کچھ اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلے گئے۔ حضرت صاحب نے کسی کو نہ کچھ سکھایا، نہ کسی کو بتایا، نہ کوئی تیار کیا، اور اس کو ہم بڑا اعزاز اور بڑا اکرام سمجھتے ہیں کہ آج وہ سب کچھ چلا گیا ہے۔ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج سے 20 سال پہلے یہ بات ہم سے کہی کہ بیٹا ہم نے اپنا وقت گزار لیا ہے، بڑی مشکل وقت گزارے ہیں، بڑے حالات مشکل ترین گزارے ہیں۔ جس وقت کراچی کے اندر دارالعلوم نعیمیہ کو وہ چندہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، سیٹھوں کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہوتا تھا کہ کون پسند ہے کون پسند نہیں ہے۔ علامہ سعیدی صاحب کی رات کو ذکر کیا جا رہا تھا، علامہ سعیدی صاحب کو نعیمیہ کے اندر بٹھانا اور اتنا بڑا کام کرانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ مفتی اعظم پاکستان کا جگرا تھا جنہوں نے برداشت کیا، تمام مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن علم کی ترویج کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے آپ نے علامہ صاحب کو وہاں پر ہر طرح کی سہولت عطا فرمائی، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی چیزیں۔ وہ سب یہی فرماتے تھے کہ بیٹا ہم نے اپنے مشکل ترین وقت کو کاٹ لیا ہے، ابھی آپ لوگ نکلو، آگے بڑھو۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ تنظیم المدارس کا میں عاملہ کا ممبر تھا، نعیمیہ کے اندر 2004-05 کی بات ہے۔ نعیمیہ کے اندر میں کسی کام سے آیا تو فرمانے لگے کیسے آیا؟ میں نے کہا حضرت کام سے آیا۔ فرمانے لگے اٹھو گاڑی میں بیٹھو میرے ساتھ اور چلو گورنر ہاؤس کے اندر ایک علماء کی مجلس ہے، وہاں تم نے چلنا ہے، ہماری زندگی کے اندر سیکھ لو کہ ان مجالس کے اندر کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیا گفتگو کی جاتی ہے اور کیا نہیں کیا جاتا۔ کل ہم نہیں ہوں گے، تم نے ہی گفتگو کرنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ آج لوگ دھکا لگاتے ہیں، کسی کو اپنے جوتوں میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے، بیگ صاحب نے بہت پیاری بات فرمائی۔
عامر بیگ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو اٹھایا اور اٹھا کر، یہ قائد نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہمیں قائد کر عطا فرمایا، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالیان کراچی پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا۔ اور دوسری بات کہ میں آپ سے بڑی عجیب و غریب قسم کی کہوں، ہم سب کوئی کشمیر سے آیا ہوا ہے، کوئی ہزارہ سے آیا ہے، کوئی صوبہ سرحد سے آیا، لیکن مفتی صاحب ہمیشہ خلوت کے اندر بھی ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا یہ شہر کراچی اب ہمارا وطن ہے، اب ہمارا گھر ہے۔ اس شہر کی فلاح کے لیے، اس شہر کی بہبود کے لیے، اس شہر کے اور شہر والوں کے حقوق کے لیے ہمیں اسی طرح جد و جہد کرنی ہے۔ ابھی کراچی کے حقوق کے حوالے سے آواز بلند کی تو آپ نے دیکھا کہ سب سے توانا آواز، سب سے مضبوط آواز، ہم سب علماء گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب نے فون فرمایا نکلو۔ حضور کہاں چلنا ہے؟ فرمایا کہ کراچی کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اس کراچی نے ہمیں عزت عطا فرمائی، نکلو اور آواز کو بلند کرو۔ اس شہر کے ساتھ محبت کی، اس شہر کا حق ادا کیا، شہر کے بچے بچے کو پیار دیا، کھڑا کیا، اور بحمداللہ تبارک و تعالی اس شہر کے اور اسلام کے پرچم کو بلند و بالا فرمایا۔ دین اسلام کی جہاں تک تبلیغ کی بات ہے، ایک تو مفتی صاحب نے ہمیشہ جہاز میں بھی، سفر میں بھی کئی گھنٹے ہم ساتھ ہوتے تھے، تو یہی ہمیں تلقین فرمائی کہ بیٹا جب بھی بات کرنا مضبوط بات کرو، ایتھنٹک بات کرو، مستند بات کرو۔ وہ زمانہ چلا گیا کہ اردو بازار کی کتابوں سے، روشنی کتابوں سے لوگ پڑھ کے بیان کرتے تھے، لوگ خاموش ہو کے سنتے تھے۔ آج کا جدید زمانہ ہے، اس جدید زمانے کے اندر ایتھنٹک بات کرو۔ دوسرا، آپ نے ہمیشہ ایک بات کہی، میں نے ایک مرتبہ پوچھا، میں نے کہا حضور آپ کی مسجد کے اندر جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ فرمانے لگے 2 بجے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کتنے بجے آپ جمعے کو کھڑا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ 1:59 پر۔ فرمایا کہ اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ تکبیر ہو جاتی ہے، جیسے 2 بجتے ہیں تو اللہ اکبر۔ فرمایا کہ لوگوں کے معاملات ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرو، دین کی بات پہنچاؤ، لیکن نظام کو اپنی جگہ پر قائم رکھو۔ پھر جمعے کے خطبے کے لیے آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی جس سے مجھے یاد آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی جمعۃ المبارک کا خطبہ دو، جمعۃ المبارک کے خطبے کو قرآن و حدیث سے مزین کرو، ایتھنٹک کرو، لیکن اس کے بعد پھر زمانے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرو۔ ہمارا خطیب آسمان کی عرش کی بات کرتا ہے، اس کے سراؤنڈنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا مسائل ہیں۔ آپ کا وہ خطاب زمانے سے، معاشرے سے، سراؤنڈنگ سے ریلیٹ ہونا چاہیے کہ اس وقت لوگوں کی ضرورت کیا ہے، لوگ چاہتے کیا ہیں، لوگوں کو کیا مسئلہ دینا ہے۔ تیسرا، آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ تبلیغ کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے، ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، ایک امام ہونے کی حیثیت سے، ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے، لوگوں کے مسائل آپ حل کریں، ان کے مسائل ان کو صحیح طور پر سمجھائیں۔ ایک مرتبہ ہم ساتھ تھے امریکہ کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر، ہم کیلیفورنیا کا ایک شہر ہے سیکرامنٹو، کیلیفورنیا کا کیپٹل ہے، اس کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے اندر ہم خطاب کرنے گئے قاری عامر صاحب کے یہاں، تو وہاں آپ نے نماز کے مسائل بیان فرمائے، اور وہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آسمان و زمین کے قلابے ملا کے رکھ دیتے ہیں، نقطے پہ نقطہ چل رہا ہے، نقطہ آ رہا ہے، میرا نقطہ آ رہا ہے، حضرات گرامی توجہ کیجئے گا، میرا نقطہ آ رہا ہے۔ لیکن ان غریبوں کو نماز کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ان غریبوں کو وضو کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مبلغ کی سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ ان کو دین کی بنیادی چیزیں تو بتائیں، دین کے حوالے سے اصل تو بتائیں۔ ہم امریکہ کے اندر ایک جگہ واشنگٹن ڈی سی سے آگے ایک علاقے کے اندر، میریلینڈ کے اندر خطاب کرنے کے لیے گئے۔ مسجد کے اندر مفتی صاحب کا خطاب تھا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی، کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہنے لگے نہیں میلاد نہیں ہوگا۔ بھائی موسیٰ فرمانے لگے کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگے سیرت النبی۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، سیرت النبی بیان کی جائے گی، سیرت النبی بیان ہوگا، آپ کو سیرت النبی بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت النبی شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میں اینڈ سے شروع کروں یا بگننگ، سٹارٹنگ سے؟ انہوں نے کہا جی سٹارٹنگ سے ہوگا، بگننگ سے ہوگا۔ تو آپ نے پھر بیان فرمانا شروع کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر سیدنا عبداللہ کے گھر، سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے،
آپ کی ولادت مکہ کے اندر ہوئی، مکہ آپ کا شہر ہے۔ پھر پوچھا کہ بھائی صحیح سیرت بیان ہو رہی ہے نا؟ کہا کہ بالکل صحیح بیان ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، کوئی بھی درس اٹھا کر دیکھ لو، وہ میلاد ہی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کون سی سیرت ہے، وہ کون سی سیرت کی کتاب ہے، وہ کون سا سیرت کا بیان ہے کہ جس کے اندر میلاد نہیں ہے اور آپ کہے کہ میں بایوگرافی اور ہسٹری بیان کروں گا اور سیرت بیان کروں گا؟ تو یہ آپ کی حکمت تھی، اور آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو، ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دور نہ کرو، لوگوں کو دور نہ کرو، لوگوں کو اپنے قریب لے کر آؤ۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، ان کو ہمارا عقیدہ پتہ چلے گا، ان کو ہمارا نظریہ پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ ہم ARYQ TV پہ پروگرام کر رہے تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر، تبلیغ کا انداز دیکھیں آپ کا۔ ایک پروگرام ہم نے کیا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کا تقابل دوسرے تراجم سے، ایک پروگرام ہم نے کیا اعلیٰ حضرت اور رد بدعات، اس پر پھر مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت کالم لکھا، وہ کالم دنیا کے اندر چھپا اور پوری دنیا سے بحمداللہ تبارک و تعالی ای میلز آئے کہ مفتی صاحب آپ نے اہل سنت کی حقیقت کو بیان کیا، اور جتنی خرافات ہیں، بدعات ہیں اہل سنت پر، اسلام پر اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں پر، ان تمام کو آپ نے صاف کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، ڈاکٹر عثمان، نیو جرسی کے اندر، جرسی سٹی کے اندر، ان کا بھی میسج آیا اور ان کا ای میل آیا۔ ایک شخص کا ای میل آیا، مفتی صاحب فرمان لگے، بڑا ناراض تھا، وہ کہتا ہے جی آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ لوگ غلط کہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں آپ کا۔ تو مفتی صاحب مجھے فرمان لگے کہ بیٹا دیکھو، یہ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے ہتھیار بنا کے دیے ہوئے تھے، ہماری ان قبروں کے حوالے سے، مزارات کے حوالے سے، چادروں کے حوالے سے، طوافوں کے حوالے سے، وہ اس کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیچتے ہیں۔ اگر ہم نے اہل سنت کے نظریے کو بچانا ہے تو ہمیں واضح کرنا پڑے گا کہ بحمداللہ تبارک و تعالی اہل سنت نہ سجدے کو جائز سمجھتے ہیں، نہ طواف کو جائز سمجھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا نظریہ تو یہ ہے کہ جب تک ایک چادر پرانی نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری چادر نہ بدلی جائے۔ مدارس دینیا کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے، مدارس کو آباد کرنے کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے یہی فرمایا کہ اگر اہل سنت کی بقا چاہتے ہو اور اگر اہل سنت کو بچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہمیں اپنے مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کی تعلیم کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے سیکھنے کا، سمجھنے کا پروسیجر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے زیادہ برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے علماء ذی وقار شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے، سب کو اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ نورانی صاحب میرے ساتھی ہیں، حفظ بھی ہم نے ساتھ کیا ہے، بچپن بھی ہم نے حقانی صاحب کے آغوش پہ مدنی مسجد میں ساتھ گزارا ہے، اور بہت خوبصورت پروگرام کیا ہے، انہوں نے بڑی عالی شان پروگرام کیا، محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو، کاوش کو قبول و منظور فرمائے، ان کی دینی تبلیغی خدمات کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔